ناظرین، دنیا بھر کے مسلمان فلسطین سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ فلسطین کو اسلامی تاریخ میں کیا مقام حاصل ہے؟ اس مقدس سرزمین کے بارے میں آج آپ کو کچھ ایسی ایمان افروز معلومات فراہم کی جائیں گی جو یقیناً آپ کے علم میں اضافے کا باعث ہوں گی۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئے تو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں اور سبسکرائب کر کے اپنی موجودگی کا احساس دلائیں۔ نمبر 1، فلسطین انبیاء علیہم السلام کا مسکن اور سرزمین رہی ہے۔ نمبر 2، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی۔ نمبر 3، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس عذاب سے نجات دی جو ان کی قوم پر اسی جگہ یعنی فلسطین میں نازل ہوا تھا۔ نمبر 4، حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی سرزمین پر سکونت رکھی اور یہی اپنا ایک محراب بھی تعمیر فرمایا۔ نمبر 5، حضرت سلیمان علیہ السلام اسی ملک میں بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت فرمایا کرتے تھے۔ نمبر 6، چیونٹی کا وہ مشہور قصہ جس میں ایک چیونٹی نے اپنی باقی ساتھیوں سے کہا تھا، اے چیونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ۔ یہی اس ملک میں واقع اسقلان شہر کی ایک وادی میں پیش آیا تھا جس کا نام بعد میں وادی نمل یعنی چیونٹیوں کی وادی رکھ دیا گیا۔ نمبر 7، حضرت زکریا علیہ السلام کا ماراب بھی اسی شہر میں ہے۔ نمبر 8، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی ملک کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے اس شہر کو مقدس اس شہر کے شرک سے پاک ہونے اور انبیاء علیہ السلام کا مسکن ہونے کی وجہ سے کہا تھا۔ نمبر 9، اس شہر میں کئی معجزات وقوع پذیر ہوئے جن میں ایک کنواری بی بی حضرت مریم علیہا کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارکہ بھی ایک معجزہ ہے۔ نمبر 10، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے قتل کرنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اسی شہر سے آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ نمبر 11، ولادت کے بعد جب عورت اپنی جسمانی کمزوری کی انتہا پر ہوتی ہے، ایسی حالت میں بی بی مریم سلام اللہ علیہا کا کھجور کے تنے کو ہلا دینا بھی ایک معجزہ الہی ہے جو فلسطین میں ہی پیش آیا۔ نمبر 12، قیامت کی علامات میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر واپس تشریف لانا اسی شہر کے مقام سفید مینار کے پاس ہوگا۔ نمبر 13، اسی شہر کے ہی مقام باب اللد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح دجال کو قتل کریں گے۔ نمبر 14، بعض روایات کے مطابق فلسطین ہی ارض محشر ہے۔ نمبر 15، اسی شہر سے ہی آجوج و ماجوج کا زمین میں قتال اور فساد کا کام شروع ہوگا۔ نمبر 16، گھر میں وقوع پذیر ہونے والے قصوں میں ایک قصہ طلبت اور جالوت کا بھی ہے۔ نمبر 17، فلسطین کو نماز کی فرضیت کے بعد مسلمانوں کا قبلہ اول ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ یہ جب ہجرت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام دوران نماز ہی حکم ربی سے آقا کریم علیہ السلام کو مسجد اقصی فلسطین سے بیت اللہ کعبہ شریف مکہ مکرمہ کی طرف رخ کروا گئے تھے۔ جس مسجد میں یہ واقعہ پیش آیا وہ مسجد آج بھی مسجد قبلتین کہلاتی ہے۔ نمبر 18، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات آسمان پر جانے سے پہلے مکہ مکرمہ سے یہاں بیت المقدس تشریف لائے تھے۔ نمبر 19، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں انبیاء علیہ السلام نے یہاں نماز ادا فرمائی۔ اس طرح فلسطین ایک بار پھر تمام انبیاء علیہ السلام کا مسکن بن گیا۔ نمبر 20، سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ۔ میں نے عرض کیا کہ پھر کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد الاقصی یعنی بیت المقدس۔ میں نے پھر عرض کیا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 برس کا، اور تو جہاں بھی نماز کا وقت پالے وہی نماز ادا کر لے، پس وہ مسجد ہی ہے۔ نمبر 21، وصال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارتداد کے فتنہ اور دیگر کئی مشاغل سے نمٹنے کے لیے عسکری اور افرادی قوت کی اشد ضرورت کے باوجود بھی ارض شام یعنی فلسطین کی طرف اب صلی اللہ علیہ وسلم کا تیار کردہ لشکر بھیجنا بھی ایک ناقابل فراموش حقیقت ہے۔ نمبر 22، اسلام کے سنہری دور یعنی دور فاروقی میں دنیا بھر کی فتوحات کو چھوڑ کر محض فلسطین کی فتح کے لیے خود سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چل کر آنا اور یہاں پر نماز ادا کرنا اس شہر کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے۔ نمبر 23، دوسری بار معراج کی رات بروز جمعہ 27 رجب 583 ہجری کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں اس شہر کا دوبارہ فتح ہونا بھی ایک نشانی ہے۔ نمبر 24، بیت المقدس کا نام قدس قرآن مجید فرقان حمید سے پہلے تک ہوا کرتا تھا۔ قرآن نازل ہوا تو اس کا نام مسجد اقصی رکھا گیا۔ قدس اس شہر کی اس تقدیس کی وجہ سے ہے جو اسے دوسرے شہروں سے ممتاز کرتی ہے۔ اس شہر کے اصول اور اسے رومیوں کے جبر و استبداد سے بچانے کے لیے 5000 سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے جام شہادت نوش فرمایا، اور شہادت کا باب آج تک بند نہیں ہوا، سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے۔ یہ شہر اس طرح شہیدوں کا شہر بھی کہلاتا ہے۔ نمبر 25، مسجد اقصی اور بلاد شام کی اہمیت بالکل حرمین شریفین جیسی ہی ہے۔ جب قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی تو ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم نے بلاد شام کو اوتے یعنی انجیر سے، بلاد فلسطین کو زیتون سے، طور سینین کو مصر کے پہاڑ یعنی کو طور جس پر جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کیا کرتے تھے۔ نمبر 26، قرآن پاک کی تعلیمات کے مطابق امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حقیقت ہی میں اس مقدس سرزمین فلسطین کی وارث ہے۔ نمبر 27، فلسطین کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں پر پڑھی جانے والی ہر نماز کا اجر 500 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ اب کچھ نسخہ جات پیش خدمت ہے۔ کمزوری کے لیے کیکر کی کچی پھلیوں کا شیرہ نکال کر اس میں ماش کے سالم دانے اس قدر ڈالیں کہ شیرہ 2 انچ اوپر رہی۔ جب شیرہ خشک ہو جائے تو ماش کے دانوں کو ہاتھوں سے مل کر چھلکا دور کرے اور اچھی طرح پیس کر دیسی گھی خالص میں بھون لے۔ اس کے بعد اس میں بقدر ضرورت مغز بادام، مغز پستہ اور مصری ملا لے اور صفوف بنا لے۔ 20 گرام سے 30 گرام ہمرا دودھ دے۔ شادی سے پہلے شادی کے بعد کمزوری میں بہت مفید ہے اور بہت مؤثر ہے۔ کیکر کا دیگر استعمال میں جنسی امراض مثلا جریان، احتلام، سرعت انزال اور مادہ منوعی کا رقیق یعنی پتلا ہو جانا میں بہت مؤثر ہے۔ جریان کے لیے پھلی کیکر 20 گرام، تال مکھانا 10 گرام، بیج بند 10 گرام، مصری 25 گرام۔ سب کا باریک صفوف بنائیں۔ 3 سے 5 گرام صبح و شام دودھ گائے سے دیں۔ ہر قسم کے جریان کے لیے مفید ہے۔ منی کا پتلا ہونا، گوند ڈھاک، گوند کیکر، پھلی کیکر، موسلی سفید، موسلی سیاہ، تال مکھانا، اندر جو شیریں، بہمن سرخ، ہر ایک ہم وزن کوٹ چھان کر تمام وزن کے آدھے وزن میں مصری ملا کر صفوف بنائیں اور 5 گرام ہمرا دودھ نیم گرم استعمال۔ منی کا پتلا پن ٹھیک ہو جاتا ہے۔